ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا سیکنڈ رکوع شروع کریں گے، آیت نمبر 9 سے۔ وَلَئِن اور اگر اذقنا ہم چکھائیں الانسانہ انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کسی رحمت کا مزہ، ثم پھر نزعناہا پھر ہم چھین لیں اس کو، منہ اس سے، انہو تو بلا شبہ وہ، لیعوسن انتہائی نا امید ہو جاتا ہے، کفورن بے حد ناشکرا۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انسان کے رویے کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، یہاں پر ازکنا کا ورڈ استعمال ہوا، یعنی نعمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، نعمت اس کو دی جاتی ہے دنیا میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے، یہاں پر ہر چیز جو بھی ملتی ہے وہ چھن جانے والی ہے، کوئی بھی نعمت مستقل نہیں، سب نعمتیں عارضی ہیں۔ جیسے انسان کو عمر ملتی ہے وہ بھی چھن جانے والی ہے، صحت ہے، پھر انسان کی جوانی ہے، کوئی بھی حال ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو انسان کو نعمتیں جو ملتی ہیں وہ ایک مختصر وقت کے لیے ملتی ہیں، اور یہ تمام نعمتیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں انسان کو ایک ٹیسٹر کے طور پر دی ہیں، مستقل نہیں ہے کوئی بھی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں جو ہیں وہ اس کا وعدہ کہاں کیا ہے؟ جنت میں، اور پھر فرمایا کہ وہ ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کبھی بھی ان کو زوال نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں ہر ایک نعمت کا تھوڑا تھوڑا مزہ چکھایا کہ اس طرح کی نعمت ہوگی وہاں پر، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان اس کو مستقل سمجھ بیٹھتا ہے، اس سے امیدیں لگا لیتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اس کے چھن جانے کا خوف جو ہے وہ اس کو لاحق رہتا ہے، لیکن اس کو چھننا وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے انسان کو جب کوئی نعمت ہم دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو، یعنی جو نعمت کا عرصہ ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی گزر گیا، چاہے وہ مستقل اس کے پاس رہے۔ اور پھر اس سے ایک اور بھی مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر انسان کو ایک نعمت مل جاتی ہے، اس سے پہلے وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمت اس کو مل جاتی ہے، اگر وہ طویل عرصے کے لیے بھی ملے تو پھر بھی اس کا ذائقہ ویسا نہیں رہتا، اس کا لطف ویسا نہیں رہتا کہ جو انسان کو شروع میں ملتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی نعمتوں کی عمر بھی عارضی ہے، ان کا مزہ بھی عارضی ہے، ان کی لذت بھی عارضی ہے، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ لیئوس کفور، بہت زیادہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی بہتری کی کوئی امید نہیں رہتی، کوئی اچھی توقعات نہیں رہتی اس کے پاس، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کفور، یعنی ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اچھے حالات کی امید نہیں رہتی۔ حالانکہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دے سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو انسان کیا کرے کہ اپنی جو کھوئی ہوئی چیز ہے اس پر غم کرنے کی بجائے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ وہی انعامات اس کو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ انسان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے، دینے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اور اس نعمت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نہ تو اس کی عبادت کا ٹائم ملتا ہے، نہ ہی اس کا شکر ادا کرنے کا ٹائم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام یہ جو کائنات تخلیق کی، انسان کے لیے تخلیق کی، انسان کی خدمت کے لیے چرند پرند، یہ تمام دنیا کی چیزیں، اس کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اگر سورج ہے، چاند ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے، یہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔
انسان وہی جو کام ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزہ تو چکھتا ہے، نعمتوں کا مزہ اٹھاتا ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی، یا بہت زیادہ میرے پاس دولت ہے اس وجہ سے میں نے یہ نعمت خرید لی۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، اور پھر اس نعمت کے چھن جانے پر، اس اس نعمت کے ملنے پر تو اس نے شکر نہیں کیا، لیکن اس کی نعمت کہ چھن جانے پر اس نے نا امیدی اور ناشکری بہت جلدی شروع کر دی۔ اسی طرح نیکسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھائیں اسے نعماء، اور اگر ہم چکھائیں ہم اسے نعماء، آسائش یا نعمت، بعد ذرا، بعد تکلیف کے، مست ہو جو پہنچی تھی اسے، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، تو وہ یقیناً کہے گا، ذَهَبَ، دور ہو گئیں، السیئات، ساری تکلیفیں، انی، مجھ سے، انہو، بے شک وہ، لفرح، فخور، یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے جو پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ دیکھیں اوپر فرمایا لیئوس کفور، اور نیچے فرمایا لفارح فخور، یعنی دونوں ہی رویے ناپسندیدہ ہیں۔ پہلی جو نعمت ملی تھی وہ اس کو بغیر کسی تکلیف کے شروع سے ہی اس کو ملی، یا بغیر کسی بھی آزمائش کی ملی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مصیبت آ گئی، لیکن مصیبت آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر کے اس کو نعمت دی۔ شر اور مصیبت کے بعد اگر انسان کو آرام مل جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر شیخی خورا ہو جاتا ہے، پھر فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی کیا مثال ہے کہ جیسے اگر بیماری کے بعد شفا مل جائے، یا انسان کو تنگی کے بعد آسانی مل جائے، یا پھر اس طرح مصیبت کا وقت ٹل جائے، تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا دوبارہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنوں کو پھیرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت دور کی اس سے، وہ آسائش اس کو دوبارہ دی، وہ نعمت اس کو دوبارہ دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کبھی وہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن انسان کے رویے کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے اتنا چلتا ہے، کوئی بھی نعمت ملنے پر بہت زیادہ اترانے والا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دونوں ہی رویے پسند نہیں ہیں، یعنی نعمتوں پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، دونوں ہی رویے انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تو ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور اسی طرح اگر اسے کوئی نعمت ملے اس پر شکر ادا کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرتا ہے۔ مومن نہ تو اترانے والا ہوتا ہے، نہ ہی وہ اکڑنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی کسی کامیابی، کسی نعمت کو وہ اپنی سکلز کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میری ذہانت کی وجہ سے یا میری کوشش کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ میرے علم یا میرے مال کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے یا مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ تو انسان اگر یہ سمجھ لے کہ یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر وہ دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، اور جتنے عرصے کے لیے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا اصل حق کیا ہے کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کروں، کیونکہ انسان نہیں جانتا، کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ کل یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہوگی، کل یہ فرصت اس کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، کل صحت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں ان سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر جیسے سورہ نساء میں بھی فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ یقین انسان کو مل جائے کہ جو بھی میرے طرف میرے پاس ہے، میری نعمتیں ہیں، میرے رشتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اور ایک خاص وقت تک کے لیے مجھے دی گئی ہیں، کس لیے؟ تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ انسان عمل کیسے کرتا ہے نعمتوں کو پا کر۔ لیکن آگے کچھ لوگوں کا رویہ بتایا گیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں، الا الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین صبروا، ہاں جنہوں نے صبر کیا، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرۃ، بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر عظیم ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کامل ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تنگی میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر جو بھی آزمائش ہے، جو بھی میرے اوپر تکلیف ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راضی ہونے پر اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس چیز کی حکمت اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ اگر یہ ہوا تھا
تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک چیز وقتی طور پر ایک چیز ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن انسان اگر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کر لے تو وہ وقت بھی کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، اس چیز کی حکمت بھی سمجھ آ جاتی ہے کچھ عرصے بعد ہمیں، اور پھر انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے وہ تو اسے ملتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے نہ صرف بخشش ہے بلکہ اجر عظیم بھی ہے۔ تو نعمت کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کے نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے اجر کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا بتایا گیا، صبر اور عمل صالح، یہ انسان کو خوشی اور غمی دونوں چیزوں میں سہارا دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بدکار انسان ہے اس کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو یعنی اس میں کوئی انسان کے لیے بہادری کی بات نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی تو انسان اس پر بھی نہ جھکے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ راغب ہو۔ بعض دفعہ انسان یہ کہتے ہیں کہ اس چیز پر شرم محسوس کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ویسے ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، لیکن اب مصیبت آنے پہ اب ہم کیسے یہ کام شروع کر دیں، کیسے ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں کہ مصیبت میں خدا یاد آیا، اور اس طرح کے محاورے۔ لیکن نہیں، مصیبتیں بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ اس کو صبر کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اور پھر اپنے رویے کو ہمیشہ اعتدال رکھے۔ یعنی اجر کبیر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت جو چاہے گا انسان، جو دعا کرے گا، جس کی امید رکھے گا، وہی انسان کو ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو صبر کا بدلہ ہے وہ جنت کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا کانٹے سے بڑھ کر اس سے بھی کم کوئی بھی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اس کے عوض اس کے لیے ایک درجہ لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب مومن کیوں صبر کرتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچے گی تو میرا اجر اس پر لکھ لیا گیا ہے۔ اور یہ ایمان کی حالت جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ دیکھیں، ایمان میں مومن ہونا جو ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش قسمتی ہے کہ وہ سو بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے نماز پڑھ کے سو رہا ہے، صبح نماز کا ارادہ لے کے سو رہا ہے، اس سونے پہ بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کھانا بالکل اس کا ایک دنیاوی ضرورت ہے، لیکن کھانا کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، تو اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کے لیے کتنے کتنے اجر کی جو ہے وہ موقع اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا رویہ جو ہے وہ اعتدال والا رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں ہمیشہ۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ، پھر شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعد ما یوحا، بعض حصہ اس کا جو وحی کیا جاتا ہے، الیکا، آپ کی طرف، پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَاعِقٌ، اور تنگ ہونے والا ہے، بِہِ، اس پر، صدر کا، آپ کا سینہ، ان یقولو، کہ وہ کہیں گے، لولا انزلہ، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ، اس پر، کنزن، کوئی خزانہ، او جاء، یا کوئی آیا، معہ، اس کے ساتھ، ملکن، کوئی فرشتہ، انما، بے شک، انت نذیر، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ شاید اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے۔ کون سا حصہ؟ جو کہ مشرکین کو ناپسند ہے۔ اور کس وجہ سے چھوڑنے والے ہیں؟ کیونکہ اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے۔ یعنی چھوڑنے والے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط نہ کرتے، تو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا۔ اور کون سی باتیں کرتے تھے مشرکین کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر یہ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خزانہ عطا کیوں نہیں کیا کہ یہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح لوگوں پر لٹائیں، اور جو ایمان قبول کرے اس کو انعام و اکرام سے نوازیں اور بڑے خزانے ان کے پاس ہوں۔
फिर उनके एतराज का ये भी एक हिस्सा था कि रसूल हैं तो खाते पीते क्यों हैं, यानी इनको तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा नमूना होना चाहिए कि जो इंसानियत की या बशरी ज़रूरतों से ऊपर हों। फिर कभी कहते हैं कि ये बाज़ारों में क्यों जाते हैं, फिर लोगों से ये कहते हैं जो मुसलमान होते हैं, न्यू मुस्लिम्स होते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे शख्स के पीछे क्यों लग गए हो जिस पर जादू किया गया है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इनकी बातों से आप परेशान होकर अपने फ़राइज़ में ना कमी आने दें, क्योंकि सूरह हिजर में भी फरमाया कि बिलाशुबा यकीनन हम जानते हैं आपका सीना बेशक इससे तंग होता है जो वो कहते हैं, यानी इनकी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर वही का हिस्सा जो है वो छोड़े ना आप बिल्कुल भी। और उन बातों की भी आप एलानिया तबलीग करें, उनकी उन आयतों की भी तिलावत करें कि जो मुशरिकीन को नापसंद है या मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत का फरीज़ा था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म था कि आप पूरे का पूरा इसको पहुंचा दें। अगर आपने इसका एक हिस्सा भी ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का फरीजा अदा नहीं किया। तो ये कोई आसान फरीजा नहीं था। उन लोगों के दरमियान के जो आपके जान के दुश्मन थे, जो आपके सगे रिश्तेदार भी थे, जैसे अबू लहब जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था लेकिन आपकी मुखालफत में सबसे आगे था। तो ये कोई आसान फरीजा नहीं था। और जो सीना तंग होने का मतलब ये है कि इंसान जब हक पर भी हो और दलाइल के साथ भी बात कर रहा हो लेकिन फिर भी लोग उसकी बात ना माने, उल्टा उसका इस्तेहजा करें या फिर उसको जिस्मानी और जहनी तकलीफ पहुंचाएं। और किस तरह की बातें करते हैं कि इनके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया अगर ये सच्चे नबी हैं। कभी मुअज्जात का मुतालबा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दिल बर्दाश्त ना हो। आपका काम क्या है कि आप अल्लाह ताला का पैगाम सिर्फ इन तक पहुंचा दें। और फिर इन्नमा अंता नज़ीर, आप तो महज खबरदार करने वाले हैं। जी, आप महज खबरदार करने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरान है। यानी इस चीज़ का भी निगरान है कि आपने अपनी रिसालत का फरीज़ा जो है वो पूरी ईमानदारी से अदा किया, आपने अल्लाह ताला का पैगाम पूरी ईमानदारी से इन लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन झुटलाने वालों का भी अल्लाह ताला जिम्मेदार है, अल्लाह ताला उनके अमाल को उनको पूरा पूरा बदला देंगे। और फिर अम यकूलूना, आगे उन्हीं के एतराज़ात का नेक्स्ट आयत में बात की जा रही है। अम यकूलूना, या वो कहते हैं इफ्तरा हो। इफ्तरा का मतलब होता है घड़ना, और हो यानी ये कुरान, कि उसने ये कुरान जो है वो खुद घड़ लिया है। कुल आप कह दें फ़अतू, तो ले आओ, बि अशरी सुवरिन 10 सूरतें, मिसली ही इसके जैसे, मुफ्तरयातिन घड़ी हुई, वदऊ और बुला लो, मनिस्ततातुम अल्लाह मनिस्ततातुम जिसे भी तुम बुला सकते हो या जिसकी इस्तात रखते हो, मिन दुनिल्लाही अल्लाह के सिवा, इन कुन तुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे। या वो कहते हैं कि उसने खुद ये कुरान घड़ रखा है। आप कह दें कि तुम भी इस जैसी 10 घड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। और इसी तरह का जो मजमून है वो हम सूरह यूनुस में भी पढ़ चुके हैं। इसमें कुरान के एजाज का बयान है कि कुरान कैसी मुजजाना किताब है कि ये बड़े जुबानदान और बड़े शायर और इस अहले इल्म होने के बावजूद ये क्या करते थे कि इस चीज़ से, आजिज़ से, ये कुरान जैसा कोई एक कलाम भी बना लाएं। और अल्लाह ताला ने यानी डिफरेंट स्टेजेस पर इनको कहा कि अगर तुम कुरान, अगर इसको एक घड़ी हुई किताब समझते हो कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह अपने पास से ये बना ली है, तो तुम भी इस तरह की कोई घड़ी हुई सूरतें ले आओ। पहले कुरान का कहा गया, जब वो इस पर भी आजिज हो गए, कोई उसके मुकाबले में नहीं ला सके, फिर कहा कि पूरा कुरान नहीं तो कम से कम 10 सूरतें ही ले आओ। जब उससे भी आजिज हो गए तो फिर सूरह यूनुस वाली आयत में कहा कि कम से कम एक सूरत ही इस जैसी ले आओ। यानी अगर तुम अपने इल्म में इतने, अपने दावे में इतने सच्चे हो तो फिर तो कोई भी घड़ सकता है। लेकिन इस चीज का कोई जवाब नहीं था उनके पास, और इस चैलेंज का आज तक भी कोई जवाब नहीं दे सका। और फिर जो ये कुरान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आखिरी मुजजा भी है जो आपको दिया गया, और ये क़यामत तक के लिए मुजजा है। दूसरे जो अंबिया थे उनको जो मुजजात दिए जाते थे वो उस वक्त तक के लिए होते थे, उस कौम के लिए होते थे, और उस कौम को यानी अल्लाह ताला की जो, या उसकी नबूवत, उसके नबी की नबूवत की सच्चाई दिखाने के लिए होते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुअज्जा दिया गया वो आलमी मुअज्जा है, और वो दायमी मुअज्जा है। क़यामत तक जो है वो उसके एजाज ख़त्म नहीं होंगे। उसमें से ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती रहेंगी कि इंसान की अकल दंग हो जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जिंदा मुअज्जा दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको कुछ निशानी या मुजज़ात ना दिए गए हों, जिनके मुताबिक उन पर ईमान लाया गया। फिर आपने फरमाया कि इंसान ईमान लाए, और मुझे जो बड़ा मुअज्जा दिया गया वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजा।
بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ ہر دور میں لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے اسلام پر آتے رہیں گے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور باقی نبیوں کے معجزات اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف اگر کتاب کا مطالعہ کریں تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر دور میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما بے شک انزلہ یہ نازل کیا گیا بعلم اللہ اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، چیلنج قبول نہ کر سکیں، جو پچھلی آیت میں دیا گیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، تو پھر کہا گیا فَعْلَمُوا، تو جان لو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو، مشرکین کو، کہ جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، کہ یعنی یہ قرآن جیسا کلام تم کیوں نہیں لا سکتے کہ یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام تمہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت لانے سے بھی تم عاجز ہو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن کی 114 صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا علم کل نہیں ہے، یہ اس علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو انسان کو دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ کیسے ہم جانتے ہیں کہ وحی کس طرح سے آتی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس وحی کو، اس قرآن کی آیات کو وصول کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارتے تھے۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی جن، کسی شیطان کی طرف سے کوئی ملاوٹ کی گئی ہو، یا کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز اتاری گئی ہو کہ اس میں بعد میں کوئی تبدیلی آ گئی، بلکہ یہ بہت ہی محفوظ طریقے سے دنیا میں نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا۔ یعنی اس میں جو ایک ایک کلمہ ہے، ایک ایک اس میں حرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اور پھر یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک امی نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ عرب کے صحرا میں بیٹھ کے کبھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے قصے سنا رہے ہیں، کبھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے قصے سنا رہے ہیں، تو اس بات سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ یعنی اتنے عاجز ہونے کے بعد، اپنے انکساری کو، یہ دیکھنے کے بعد کہ ہم اس کے جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے، تو پھر تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی، جن کے دلوں کو مہر لگ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفا الیہم، ہم اس کو دے دیں گے پورا پورا، اعمالہم، اس کے اعمال، فیہا، اسی دنیا میں، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال اسی دنیا میں انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو پسند کرنا، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن جو ارادہ ہی اپنا یہ بنا لے، جس کا مقصد ہی دنیا کی زندگی، اس کی زینت ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اس دنیا میں ہی جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیکی بھی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو وہ کس میں آئے گی؟ ریاکاری میں آئے گی۔ نیک عمل بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ ریاکاری میں آئے گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ بدعت میں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ ان کی نیکیاں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اگر تھوڑی بہت اپریسیشن ہے یا تھوڑی بہت ان کو کوئی مالی فائدہ ہے تو وہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی خالص عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہے، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، یعنی جو ارادہ رکھتا ہے اپنے عمل سے، اس کے ظاہر کیا ہے کہ اس کے دن کا بڑا حصہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں گزر جاتا ہے، اس کو اس چیز کا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرے، اور وزینتہا،
نہ صرف یہ کہ ضرورتیں پوری کرنے میں، پھر اس کی زینت کی طرف لگ جاتا ہے. یعنی اگر گھر مل گیا رہنے کے لیے تو پھر اس کو اس کی آسائشوں میں پڑ جائے گا کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اگر کھانے کو مل گیا تو پھر اس میں بھی زینت کے مختلف طریقے نکالنا کہ اب اس سے بھی بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو. سواری مل گئی تو پھر اس سے زیادہ کی دوڑ لگا دینا کہ اس سے بہتر ہو. تو انسان جو ہے وہ لذتوں میں گم ہوتا جاتا ہے. اور پھر جس شخص کا ارادہ ہی اس چیز کے ارد گرد گھومتا ہو، پھر وہ کام بھی اسی کے لیے کرتا ہے. جو اپنا گول آخرت کو بنا لیتا ہے، پھر اس کے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس چیز میں گزرتا ہے کہ میں اپنے آخرت کے لیے کوئی کام کروں، میں اپنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کروں. لیکن جو کافر ہیں یا پھر جن کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہی بہتر بنانا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان سے کمی نہیں کی جائے گی، جو کچھ وہ دنیا میں چاہتے ہیں ان کو دے دیا جائے گا. کیونکہ دنیا تو ہے ہی کافر کے لیے، اور آخرت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں بھی فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں حسنہ مانگنا، دنیا میں اچھی چیزیں مانگنا کوئی بھی غلط بات نہیں، لیکن آخرت کا حصہ جو ہے وہ انسان کی دعاؤں میں، اس کی کوششوں میں زیادہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ آگ سے بچایا جائے انسان، اس کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، یعنی جس کی جو نیت ہے وہ یہ کیا ہے کہ آخرت میری بہتر ہو جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس شخص کی نیت دنیا کو طلب کرنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے. یعنی یہ آیت اصل میں ریاکاروں کے بارے میں ہے کہ جو ریاکار اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے، کی نیکیاں کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ان کو دنیا میں دے دیں گے، اور کسی چیز میں کمی نہیں کی جائے گی، اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے کہ ان کی نیت جو تھی وہ دنیا میں یا تو شہرت کی تھی، یا مال حاصل کرنے کی تھی، یا جس بھی چیز کی حرص تھی، لیکن ان کی جو نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھی، اس کی وجہ سے آخرت میں ان کو نیکیوں کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ یہیں سے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 16 ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے، وحبط اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا جو بھی کچھ وہ کرتے تھے، فیہا اس میں، وہ باطل اور باطل ہو جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے، ما کانوا یعملون جو بھی کچھ وہ اعمال کرتے تھے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ریاکاری کی، دنیا میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیے، بلکہ اس وجہ سے کیے کہ اگر کسی کی مدد کی، کوئی صدقہ کیا، کوئی روزہ رکھا، نماز پڑھی، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے. تو کیا ہوا کہ دنیا میں ہی ان کے یہ نیک اعمال جو تھے وہ ان کے اس کا صلہ بھی مل گیا، اور آخرت کے لیے وہ محفوظ نہیں رکھے جائیں گے. وہ حبیطہ، اور حبیطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید سب سے بڑا درجہ ہے اعمال میں شہادت کا، لیکن وہ بھی اگر اس نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے کہ دنیا میں مجھے شہید کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تحقیق وہ کہا جا چکا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی اس لیے لڑتا ہے یا شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے اس لیے کہ اسے دنیا میں بھی شہرت ملے، دنیا میں بھی نام ہو اور آخرت میں بھی بدلہ ملے، تو پھر اسے کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو اس کا پھر کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا. اسی طرح اور بڑے بڑے اعمال کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، پھر اسے لایا جائے گا. اسی طرح پھر اسے کہا جائے گا کہ تو نے بھی جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور اس لیے تو نے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. پھر اسی طرح مال خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا اور فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے ایسا ہی کیا، اس وجہ سے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی اس سے
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ ریاکاری میں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے، تو بھی وہ بدعت میں آئے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز کے یعنی ایک دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہمیں احادیث سے ایک دعا پتہ چلتی ہے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا، کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بھی میرا عمل ہے ایک تو وہ صالح عمل ہو اور صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے ہو، تیری رضا کے لیے یہ عمل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے نیت نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کریں چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، تو ہی ہم ان کے بدلے کی آخرت میں ان کی جزا کی امید رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے افمن کانا علی بینۃ، تو کیا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پر ہو، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور تائید کر رہا ہو اس کی، شاہد منہ ایک گواہ اس کی طرف سے، ومن قبلہ ہی اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب بھی، امامن جو رہنما تھی یا امام تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، من الاحزابی گروہوں میں سے، فنارو تو آگ ہی، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تکو تو آپ نہ ہوں، فی مریتن شک کرنے والے، منہ اس کے بارے میں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب انشاءاللہ اس آیت کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کو دو طرح سے اس کے میننگ لیے گئے ہیں، یعنی اگر تو اس میں مومن بندوں کا حال لیا جائے کہ ایسا مومن بندہ جس کا قلب سلیم ہے، صحیح دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے یا نبی کا پیغام سنتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ہدایت ضرور حاصل کر لے گا، یعنی اگر اپنی فطرت پر بھی ہے تو پھر بھی وہ اس چیز کو جان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ یتلوہ اور اس کی تائید کر رہا ہو، شاہد منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ، اور وہ گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ مومن بندوں کے ایمان پر گواہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس حصے سے افمن کانا علی بینۃ من ربہ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا جائے تو آپ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہیں، وہ یتلوہ اور ان کی تائید کر رہا ہو۔ کون تائید کر رہا تھا؟ شاہد منہ ایک گواہ، ایک شاہد جو کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عام شخص کو مراد لیا جائے تو اس پر شاہد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وہ ایک سچی وحی تھی، اور اس پر گواہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گواہ ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی، یعنی نہ صرف یہ کتاب کہ جو اگر کوئی کھلے دل سے سچے دل سے اس کو پڑھے تو نہ صرف یہ کتاب جو ہے وہ انسان کو رہنمائی دیتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو کتاب تھی تورات، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، وہ بھی کیا تھی؟ وہ رہنما تھی، وہ رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ ساری کتابیں جو ہیں ایک ہی آپ یہ کہہ لیں کہ چراغ کی روشنی ہیں، اور جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد باقی تمام شریعتیں ہم جانتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور پھر اب قرآن پر حقیقی ایمان لانا جو ہے وہ ہر نصرانی پر، مجوسی، ہر ایک پر جو ہے فرض ہے۔ اگر وہ اپنی کتابوں پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو پھر بھی اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، احزاب کون ہیں؟ گروہ، یعنی چاہے وہ جن و انس کے گروہ ہیں، چاہے وہ لوگوں کے گروہ ہیں، چاہے وہ اہل مکہ ہیں، جو بھی ہے، وَمَن يَكْفُرْ جو کوئی کفر کرے گا، یعنی قرآن کا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے دین کا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، یعنی بہت ہی برا مقام ہے، ان کو آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے اور جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین قابل قبول ہے، صرف اور صرف اسلام۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر باقی سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ فلا تکو فی مریۃ منہ، چنانچہ اس کے بارے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں، یعنی کوئی بھی شک اس دین کے بارے میں، اس کے کسی حکم کے بارے میں ادنا سا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ بعض دفعہ انسان جب ایک بات کی بہت زیادہ اس کی تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے،
جب شک کرنے والوں کی، اعتراض کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے تو انسان تھوڑا سا ایک ڈگمگا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر ثابت قدمی کی ہدایت دی گئی کہ چاہے پورا مکہ آپ کا مخالف ہے، چاہے سب لوگ آپ کی دعوت پر اعتراض کریں، لیکن آپ اس کے بارے میں کسی شک میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اور جو ایک آپ کے سینے میں گھٹن ہوتی تھی ان کی تضحیق کی وجہ سے یا پھر ان کے انکار کی وجہ سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ کسی بھی شک میں، کسی گھٹن میں مبتلا نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ کس وجہ سے ایمان نہیں لاتے؟ بلکہ کیونکہ وہ اپنے بغاوت کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ جب اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مان رہا یا اپنے کفر پر قائم ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ضد ہو سکتی ہے یا پھر اس کی ڈھٹائی ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تو ایسا ہے کہ وہ بہت واضح ہے۔ اور پھر سورہ سبا سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی اس کے علاوہ باقی سب لوگ ابلیس کے پیچھے لگ گئے اور پیغمبروں کی انہوں نے نفی کی۔ اور نیکسٹ آیت ہے ومن ازلم ممن افطرا، اور اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں۔ افطرا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا۔ اولئک، یہی لوگ، یعرضون، جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ کب؟ یعنی قیامت کے دن۔ ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہاؤلائی، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے کذبوا علی ربہم، اپنے رب پر جھوٹ کہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو ایسا کرنے والوں کا عبرتناک انجام بتایا گیا، اور میدان حشر میں جو ان کو شرمندگی، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم ہی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا پھر نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو پھر ایسے لوگ کیا ان کا حال ہوگا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا تاکہ بدلہ دے سکے، تو پھر گواہ کہیں گے۔ اور گواہ کون ہوں گے؟ رسول گواہ ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، پھر انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اسی طرح امت مسلمہ، اس کو بھی گواہ کہا گیا، امت وسطیٰ کہا گیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو امت مسلمہ کے لوگ بھی دوسری امتوں پر گواہی دیں گے، دوسرے نبیوں کی رسالت کے حق ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو پھر یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ گھڑا، گواہ کیا کہیں گے کہ ہاں واقعی یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اے ابن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن کو اپنے رب کے قریب لایا جائے گا۔ اور مومن کا یعنی ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ کافر کو کیسے ذلیل کیا جائے گا، تو مومن کی کیسے پردہ داری کی جائے گی، وہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اپنے رب کے قریب لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرے گا کہ یاد ہے، مجھے یاد ہے، 2 مرتبہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا، آج بھی تمہاری مغفرت کروں گا۔ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن جو کفار ہیں ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا جائے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہاں پر کہا گیا نا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، تو ظالم کون ہے؟ مشرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اس کائنات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اس کائنات کی ہر چیز دیتی ہے سوائے اس انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، بے زبان جانوروں کو بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، معبود کون ہے، ہمیں رزق کون دیتا ہے۔ لیکن انسان اتنا زیادہ ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق استعمال کرنے کے بعد، اس کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اسی کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ الذین یصدون، کون لوگ ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، الذین یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرتی، اور وہ آخرت کا، ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب ظالم لوگ کون ہیں کہ جو نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں
किस वजह से रोकते हैं? कि उनके दिलों में कजी है, कजी यानी टेढ़ है उनके दिलों में। वयबगूनहा, वो तलाश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस कलाम में कोई खराबी नहीं है, वो तलाश करते हैं कि मानी को किसी और तरह से बदल दिया जाए ताकि उसका मतलब कुछ और बन जाए। अब जैसे दीन को या किसी आयत को कोई ऐसा मफहूम निकाल लेना जहां उसकी मुराद वैसी नहीं है, ये भी किस वजह से होता है? ताकि फसाद पैदा किया जाए। तो ऐसे लोग जो खुद हक पर नहीं चलते, जो खुद गुमराह हैं, वो दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। और किस वजह से? ताकि यानी खालिस तो यहाँ पर मुराद मुशरिकीन कुरैश ही हैं, लेकिन आम तौर पर भी लोग जो अगर दीन इस्लाम से रोकते हैं, अगर हम दुनिया में इसकी मिसाल देखें, अगर फर्ज करें कोई बुक है, अगर कोई नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करेगा? वो सीधा ये नहीं कहेगा, अगर कोई हिदायत की बुक है या कोई छाप उसको इस्लाम की कोई बुक देना चाहे, वो नहीं लेना चाहेगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने लेनी नहीं है। वो ये कहेगा कि इसमें इसका ये ठीक नहीं है, या कवर ठीक नहीं है, इसकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती, या फिर ये कि बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इस तरह की। वो किस वजह से? ताकि वो उसको रिजेक्ट करने का कोई बहाना ढूंढ सके। तो अल्लाह ताला के दीन को जब रिजेक्ट करने के लिए उनके पास कोई उज़र नहीं होता, तो ऐसी चीजें तलाश करते हैं जिससे दूसरों को भी बददिल कर सकें। वो ये बगूनहा यानी ढूंढ कर निकालते हैं ऐसी चीज, एवजह के जो टेढ़ी हो, और टेढ़ी उससे उसकी मुराद बनाई जाए। उनके इस रवैये का जो रीजन है वो क्या है? वहुम बिल आखिरति हम काफिरून, कि वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। क्योंकि जिस शख्स को ये पता होगा कि मुझे एक एक वर्ड जो है, मेरा एक एक लफ्ज तोला जाएगा, तो वो बोलते हुए भी बहुत एहतियात करता है। फिर उसको पता है कि मेरे अमाल जो हैं वो हर वक्त लिखे जा रहे हैं, तो वो इस तरह के काम कभी भी नहीं करता। लेकिन जो क़यामत और आखिरत पर यकीन नहीं रखता, फिर वो ना सिर्फ खुद हक के रास्ते से भटक जाता है, बल्कि दूसरों को भी उससे रोकता है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका, यही लोग हैं, लम यकूनू, ना थे वो, मोजिजीना, आजिज करने वाले या बेबस करने वाले, फिल अर्दी, जमीन में, वमा कान लहुम, और ना ही उनके लिए है, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, मिन अवलिया, कोई भी मददगार, युदाफु, दोगुना कर दिया जाएगा, लहुम, उनके लिए, अल अजाब, अजाब, उनके लिए अजाब दोगुना कर दिया जाएगा। मा कानू यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तात रखते थे, अस्समा, सुनने की, वमा कानू युबसिरून, और ना ही वो देखते थे। अब यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि सूरह हूद किस दौर में नाजिल हुई? हिजरत से थोड़ा अरसा पहले, कि जब मुसलमानों पर सख्तियां अरूज पर थी, मुखालफत अरूज पर थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जितनी भी कोशिश कर लें, दीन के रास्ते से खुद रोक लें, खुद रुक जाएं, दूसरे मुसलमानों को रोक दें, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो रुकने वाला नहीं है। उस वक्त ऐसा दौर था कि अब लगता था कि ये चिराग बस अभी बुझा या अभी बुझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ पर गए, तो हम जानते हैं वहाँ के वाकयात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज़्यादा वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वापसी पर मक्का में दाखिल होना मुश्किल हो गया था। यानी आपको वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी जब तक कि आपको किसी ने पनाह नहीं दी। तो ये उस दौर की सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी मर्जी ये साजिशें कर लें, अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के दीन का पैगाम जो है वो नहीं रोक सकते। और ये जिस चिराग को फूंके मार के बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा दीन है कि जो पूरी कायनात में फैल कर रहेगा, पूरी जमीन पर फैल कर रहेगा। और फिर ये जो तदबीरें हैं यानी अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने की, ये सिर्फ ये क्या वक्ती तौर पर कोई फसाद पैदा कर सकती हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगा कि इनको अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई ऐसा मददगार नहीं होगा इनका जो इनको अल्लाह ताला की पकड़ से बचा ले। और ये कितने दिन तक ऐसे कर सकते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका कैसा मजाक उड़ाती थी, लेकिन कितना अरसा। फिर जब अल्लाह ताला का तरफ से अजाब आया, पानी की एक फौज अल्लाह ताला की जो थी, वो अल्लाह ताला ने जब उसको हुक्म दिया, तो उसके आगे कोई नहीं ठहर सका। फिर अल्लाह ताला की इसी तरह ये जो लश्कर है ना, तमाम चीज़ें जैसे पानी है, हवा है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के लश्कर हैं। जैसे कौम आद पर अल्लाह ताला ने हवा को जब भेजा, तो फिर उसके मुकाबले में कोई नहीं ठहर सका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी कितना अरसा तक ये अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते। और फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आएगा, पकड़ आएगी, तो कोई भी इनका मददगार नहीं होगा। और क़यामत के दिन क्या होगा? उनके लिए दोगुना अजाब कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए उनका कसूर क्या है कि ना सिर्फ वो खुद भटकते थे, बल्कि दूसरों के भटकने के भी जिम्मेदार थे, उनको हक के रास्ते से हटाते थे। अगर वो ऐसा ना करते, यानी कमज़ोर जो मुसलमान थे या कमज़ोर जो लोग थे अकायद के, अगर वो ऐसा ना करते, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा
मुसलमान यानी अच्छे लेवल पर पहुंच जाते, या फिर ये कि उनका ईमान बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन क्यों इस तरह करते थे? माँ कानू यस्ततीऊन समा, वो ना सुनने की इस्तात रखते थे और ना ही वो देखते थे। यानी जब उन्हें हक की बातें सुनाई जाती थी, वो खुद भी नहीं सुनते थे और आसपास एक दूसरे को भी कहते थे कि कुरान ना सुनना, इस नबी की बात ना सुनना। किस वजह से? कि वो हक से जो थे वो बहरे थे, उसको देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। जी। और फिर इस वजह से कि हक की नफरत उनके दिल में इतनी ज्यादा थी, अल्लाह ताला ने उनको कान, आंखें, दिल सब नेमतें दी थी, लेकिन उन्होंने इस कुव्वतों से, इन नेमतों से फायदा नहीं उठाया। और फिर क्या हुआ कि यही वो लोग हैं, उलाइक अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया। खसिरू अनफुसहुम यानी अपने आप को खसारे में डाला। वदल्ला अन्हुम, और सब कुछ खो गया उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उन्होंने ये सारी साजिशें की हैं, या उन्होंने तदबीरें की हैं, तो नुकसान किसका किया? अपना ही, अपनी जानों को खसारे में डाला। सबसे बड़े सवाब से महरूम हो गए, और फिर आखिरत में क्या है? उनके लिए शदीद अजाब है। अब देखें, जब अल्लाह ताला की आयत खोल खोल कर बयान की जा रही हैं, वार्निंग्स दी जा रही हैं, तो वार्निंग कौन नहीं सुनता? या तो वो बहरा होगा। और आगे आने वाले गड़े को कौन नहीं देखता? या तो वो अंधा होगा, क्योंकि देखने वाला जो है वो जानते बूझते हुए कभी गड़े में नहीं गिरता। तो कुरान की आयत हमें क्या बताती हैं? यही आगे आने वाले गड़े दिखाती हैं, वार्निंग सुनाती हैं। लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले, तो उसको क्या कहा गया? कि वो फिर बहरा और अंधा है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और सब कुछ उनसे खो गया जो वो घड़ा करते थे। क्या घड़ा करते थे? अल्लाह ताला के बारे में झूठ, कुरान के बारे में झूठ, नबी के बारे में झूठ, अपने जो खुद साख्ता माबूद बनाते थे, और फिर उनकी तरफ जो बुलाते थे, अपने आबा अजदाद के जो किस्से सुनाते थे, फर्जी किस्से, ये सब चीजें जो थी वो उनसे गुम हो जाएंगी, यानी एक गुबार की तरह होगा। और फिर उन्होंने जो भी कोई नेक अमल दुनिया में किए होंगे, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाना, क्योंकि ये नेकियां अरब में बहुत आम थी ना, ये अच्छे काम चैरिटी के करना, तो क्या होगा कि एक गुबार की मानिंद वो उड़ा दिए जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला जरमा, ला जरमा का मतलब होता है कि कोई शक नहीं। अन्नहुम, बेशक, यानी दो दफा कहा गया कि ला जरमा, कोई शक नहीं, अन्नहुम, बेशक, फिल आखिरत, आखिरत में, हुमुल अखसरून, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। यानी ये बात इतनी हक है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आखिरत में ये सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। और फिर देखिए कि कुरान में हमें जगह जगह जन्नत की नेमतों का जिक्र मिलता है। और जन्नत की नेमतें क्या हैं? जन्नत की नेमतें वो हैं कि जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें उसकी कुछ झलक दिखाई है। इस दुनिया में हमें थोड़े थोड़े, एक तरह के आप ये कहें कि टेस्टर दिए हैं, लेकिन ये तमाम नेमतें वो हैं कि जो आखिरत में हमें मिलेंगी। लेकिन दुनिया में जो नेमतों में दिल लगा लेता है, इसका क्या मतलब है? कि वो आखिरत की तरफ उसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आखिरत में जिसकी उम्मीद हो, उसका फिर दुनिया में दिल नहीं लगता, इन आर्जी नेमतों में वो दिल नहीं लगाता। लेकिन अगर जो दुनिया में दिल लगाए और फिर दुनिया क्या ही होकर रह जाए, और दुनिया की वजह से वो अपनी आखिरत को खसारे में डाल ले, तो क्या होगा? कि जन्नत के बदले उसके लिए जहन्नुम की आग होगी। क्या खसारा होगा? कि जन्नत की बहारों के बदले में जहन्नुम में क्या होगा? खौलता हुआ पानी होगा। और जन्नत की नेमतों के बदले में क्या होगा? उनको खाने में क्या दिया जाएगा? लहू और पीप दिया जाएगा। जन्नत के महलात के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऐसे महल होंगे कि शीशे के, सोने चांदी के महल होंगे। और जहन्नुम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? कि वहां पर तंग और तारीक मुकामात होंगे। अल्लाह ताला का दीदार जन्नतियों को मिलेगा। इनका खसारा क्या होगा? कि ना सिर्फ ये उस दीदार से महरूम होंगे, बल्कि अल्लाह ताला की सख्त नाराजगी और सजा के हकदार होंगे। तो इससे बढ़कर यानी इंसान क्या एक खसारे की तवक्को कर सकता है? कि इससे बढ़कर नुकसान क्या होगा? और इसके इनके ऑपोजिट कौन से लोग हैं? इन्नल लजीना आमन, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, व अखबतु इला रब्बिहिम, और अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार की। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया गया, वह अखबतु। अखबतु का मतलब होता है कि आजिज़ी इख्तियार करना, यानी गिर पड़ना। जैसे एक नशेबी जमीन होती है ना, नरम जमीन हो, फिर उसके ऊपर अगर आप पाँव रखते हैं तो वो अंदर धंसता ही चला जाता है। या फिर ये है कि आप अगर कोई सॉफ्ट सी जमीन हो, जैसे उसके ऊपर बहुत स्लाइड लेके आराम से उतरे, तो उस मीनिंग में आता है कि अखबतू। तो जो लोग ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, वो क्या करते हैं? कि अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार करते हैं। और अखबतू का मतलब है कि वो फौरन गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म जब आता है तो फिर वो फौरन उसको मान लेते हैं, जैसे सहाबा कराम थे। एक उतरना होता है, अगर हम इसकी मिसाल समझें, तो एक उतरना होता है कि इंसान सीढ़ी से उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करते हुए उतरता है। और एक होता है कि स्लाइड से फौरन नीचे चला जाता है।
तो जो मोमिन होता है वो ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला का हुक्म आए सोच समझ के अगला स्टेप ले, बल्कि यहाँ पर मोमिनों की क्या सिफ्त बताई गई कि जब वो अल्लाह ताला का हुक्म उनको पता चलता है तो वो फौरन गिर पड़ते हैं, फौरन आजिज़ी इख्तियार कर लेते हैं, सोचते पूछते मशवरा नहीं करते। तो सहाबा कराम की यही सिफ्त थी। और फिर हर मोमिन इंसान की कि जो अल्लाह ताला से उम्मीद बांधता है, अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए उसकी तरफ रुजू करता है, खुशी व खुजू करता है, और अल्लाह ताला का हुक्म आने पर कोई उसमें कोई ये नहीं कहता कि ये मैं कैसे करूंगा, या फिर ये कि अगर सारे करेंगे तो फिर मैं कर लूंगा, बल्कि क्या है कि वो फौरन अल्लाह ताला के हुक्म पर समेना व अताना कहता है। तो क्या इन लोगों की क्या इनकी जजा होगी? उलाइका अस्हाबुल जन्नत, यही लोग हैं जन्नत वाले हैं। और क्यों क्यों जन्नत वाले हैं? क्योंकि उनकी अमाल की जजा उनको मिलेगी। और ऐसी जन्नतों के वारिस होंगे जहाँ ऊंचे महल होंगे, जहाँ पे तख्त होंगे, फल होंगे, और फिर फलों का भी क्या खूबसूरत नक्शा खींचा गया कि फलों से झुके हुए दरख्त होंगे। फिर वहां पर बीवियां, किस्म किस्म के खाने, मशरूबात, यानी जो भी टेम्पटेशन इंसान के लिए इस दुनिया में हो सकती हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने हराम रस्तों से इंसान को रुकने का हुक्म दिया है, तो वही चीजें कई गुना बढ़ा चढ़ाकर खूबसूरत हालत में इंसान को दी जाएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है? हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये जो हमेशगी है ये बहुत बड़ा खौफ इंसान के दिल से निकाल देती है। अगर हमें दुनिया में पता चले कि कोई क्लिनिक है, वहां पर कोई ऐसी मेडिसिन मिलती है कि जिससे इंसान कभी बीमार नहीं होगा या कभी मरेगा नहीं, तो हर इंसान वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा प्लेनेट हो कि जिस पर पता चले कि यहाँ कभी मौत नहीं आने वाली, तो हर इंसान वहां पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जन्नत के लिए इंसान वैसी रगबत नहीं दिखाता जिसके बारे में अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि हम फीहा खालिदून, वो हमेशा वहां पर रहने वाले हैं। ना उनको वहां पर मौत आएगी, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी, ना नींद होगी, और इतनी आला नेमतें होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाएं कि हम उस जन्नत का शौक भी रखें और उसके हसूल के लिए कोशिश भी करें। और फिर आखिरी आयत है, मसलुल फरीकैनी, इन दोनों फरीकों की मिसाल जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, काफिरों की और मोमिनों की, कल आमा अंधे, वल असम और बहरे की तरह है, वल बसीर वसमी और देखने वाले और सुनने वाले की तरह है। यानी एक ग्रोह है अंधा और बहरा, दूसरा है देखना और सुनने वाला। हल यस्तवी यानी मसला, क्या दोनों मिसाल में यकसा हैं? अफला तजक्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? मोमिन और काफिर जो है उनकी जिंदगी दुनिया में भी एक जैसी नहीं होती, उनका अंजाम आखिरत में भी एक जैसा नहीं होगा। पहला जो फरीक है अल्लाह ताला ने उसकी बदनसीबी बताई है कि वो अंधा भी है और बहरा भी है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको सुनने के लिए कान नहीं दिए या देखने के लिए आंखें नहीं दी, बल्कि क्या है कि वो हिदायत की तरफ से अंधे हैं। उन्होंने देखते हुए अपने कान जो है वो बंद कर, देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, सुनते हुए कान बंद कर लिए। जबकि दूसरा ग्रोह कौन सा है कि जिन्होंने देखा भी, सुना भी और उस पर अमल भी किया। और इसकी मिसाल कौन सी है? एक मोमिन की मिसाल है। काफिर जो थे वो दुनिया में हक देखने के लिए अंधे थे, तो आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको अंधे ही उठाएंगे, और आखिरत में भी वो सुन नहीं सकेंगे। वहां पर वो चाहेंगे कि हम सजदा करें, लेकिन वहां पर उनसे सजदे की तौफीक छीन ली जाएगी। अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को कितनी मोहलत देते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कितने अंबिया आए, कितनी किताबें आई, हक की जो दावत है वो बिखरी पड़ी है, लेकिन उस वक्त इंसान के पास वक्त नहीं है। उस वक्त इंसान की अपनी सुस्ती आगे आ जाती है। लेकिन क्या होगा कि आखिरत में जब वो चाहेंगे कि हम अब सजदा करें, हम अपने रब पर ईमान लाएं, हम अताअत करें, लेकिन उस वक्त उनको इस चीज की इससे रोक दिया जाएगा। तो फिर फरमाया कि हल यस्तवियानी मसला, क्या दोनों मिसाल में यकसा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक इंसान अमल करने वाला हो और एक ना करने वाला, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? और अगर कोई अमल ना करे तो वो कैसे उम्मीद रख सकता है कि मेरा अंजाम भी वैसा होगा, मेरा अजर भी वैसा ही होगा कि जैसे करने वाले का है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और ना अंधेरे और रोशनी, ना साया धूप, और ना ही जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुनाता है, और आप उनको हरगिज नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। फिर सूरह हशर में भी फरमाया कि दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्ना कौन है? असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत में जाने वाले ही कामयाब हैं। अफला तजक्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? नसीहत हासिल करने से मुराद है कि गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मिसालें देके इंसान की तवज्जो दिलाई है। तो फिर इंसान जो है हकीकी खसारे में होगा कि जो अमल करना तो क्या, इस पे गौर व फिक्र करना भी पसंद नहीं करता, अपना थोड़ा सा टाइम निकालना पसंद नहीं करता कि मैं देखूं तो सही कि अल्लाह ताला ने जो कलाम भेजा है उसमें लिखा क्या है, उन आयात का मतलब क्या है। और फिर इंसान अगर
صحیح ایک قلب سلیم والا انسان ہو تو تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پر پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے غور و فکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر سے بہرے اور گونگے بن کر نہیں گزر جاتے بلکہ وہ ان کے دل میں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وقت نصیب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہدایت دیں کہ ہم ان آیات کا مطلب صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔